السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس قرآن کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچانے کے لیے ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اگرچہ کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم پچھلے درس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 تک ہم اپنا جو ہے درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کی درس کی شروعات آیت نمبر 44 سورۃ الانعام سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کی تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں وہ مگن ہو گئے، تو ہم نے انہیں یکدم پکڑ لیا تو وہ ہر چیز سے مایوس ہو گئے۔ ناظرین، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 45 تک اللہ تعالیٰ اپنے مواخذے کے قانون کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ جب کوئی قوم نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ ہلکے عذاب جیسے قحط، خشک سالی یا کوئی وبا وغیرہ آتی ہے۔ یہ عذاب بطور تنبیہ ہوتے ہیں۔ اگر لوگ نصیحت پکڑ لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ عذاب دور کر کے رحمتیں بھیج دیتا ہے، ورنہ دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، یعنی عیش و عشرت کی فراوانی۔ اس میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو تو یکسر بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کی ترقی ہو رہی ہے۔ اب ان کی نافرمانیاں اور تکبر حد سے بڑھ جاتا ہے تو اچانک اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب انہیں آ پکڑتا ہے، جو اس قوم کو تہس نہس کر کے صفاستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد دلاتا رہتا ہے، جیسے کہ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤنس کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، تو یہ چلتا رہتا ہے قوموں میں، مختلف قوموں میں، سابقہ قوموں میں بھی ہوا، پچھلی قومیں بھی حالاتوں میں ایسے گزری ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا کرتا رہا ہے کہ پہلے تو اگرچہ کوئی قوم ہے وہ نصیحت بھلا دیتی ہے، یعنی کہ اسلام کی جو نصیحت ہے وہ بھلا دیتی ہے اور اپنے ہی جو ہے حالات میں مگن رہتی ہے، تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹی چھوٹی جو ہے اکنامک کولیپس، اکنامک کنڈیشن، جیسے کہ یہاں پر مفسرین نے کہا چھوٹے عذاب، جیسے کہ قحط یعنی کہ پانی نہیں برسانا، خاد سالی جو ہے باغات کا اور کھیت و کھلیان کا اجڑ جانا، ہاں، اور خوش سالی، یا پھر کوئی ایسا وائرس، ایسی وبا، ہیضہ ہو، چیچک ہو، جو کورونا ہو، تو ان چیزوں سے قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ شاید یہ نصیحت پکڑ لیں۔ اگرچہ قوم ان عذاب سے، ان تنبیہ سے، ان نصیحات سے بھی اگرچہ وہ نصیحت نہیں پکڑتی تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ مال کی فراوانی اور مال کا بڑھ جانا، تاکہ یہ جو لوگ، یہ قوم جو ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو معاشرہ جو ہوتا ہے، وہ معاشرہ اتنا عیش و عشرت میں مگن ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کو بھلا دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہماری اچھائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزازات دیے ہیں ہمیں، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ان کو، یعنی کہ خاد سالی دے کر بھی اور عیش و عشرت دے کر بھی، تاکہ یہ تنبیہ پکڑ لیں۔ اگرچہ نصیحت نہیں پکڑتے تو عیش و عشرت کی ایسی چوٹی پر لے جا کر کے دھڑام سے پٹک دیتا ہے کہ زیرو بیلنس، 100 کی چیز 10، 100 کی چیز 5۔ ایسے ہی اگرچہ آپ دیکھیں
تو آج ہمارے یہاں اکنامک اتنی خراب کنڈیشن میں چل رہی ہے، جو روزمرہ کی ضروریات کے کھانے پینے کی چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اور جو تجارت کے سامان تھے جیسے کپڑا ہوا، چمڑا ہوا، پلاسٹک پروڈکٹس ہوئے، یا جو بھی استعمال کی چیزیں تھیں، ان کی قیمتیں اتنی نیچے گر گئی ہیں کہ لوگوں کے مال جو رکھے جگہ 100 کی چیز 20 روپے، 100 کی چیز 30 روپے، 50 کی چیز 10 روپے، 15 روپے. کبھی کسی دور میں یہ جو بڑے جانوروں کے چمڑے جو ہوتے تھے وہ 1500-2000 روپے پر پیس بکتا تھا، مگر آج ہم ریسنٹلی قربانی گزارے ہیں تو 100 روپے کی قیمت اس کی کچے چمڑے کی بھی نہیں آئی، ایوریج میں اس سے بھی کم تک آئی. اور جو یہ پوٹلا اور جو یہ میسی جس کو کہتے ہیں، اس کی قیمت 20 روپے. کبھی یہی چیز 300 روپے، 400، 350، 250 اس طرح کی ریٹس ہوا کرتے تھے، مگر آج 20 روپے میں کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے. 20 روپے اگرچہ وہ چیز کا ویلیو ہے تو 40 روپے اس کا خرچہ ہے، اسے نمک لگانا اور وہ ساری چیزیں کرنا. وہ 20 روپے کی چیز 20-30 روپے کا خرچہ، خالی مزدوری جو لگانے کی ہے وہ 20 روپے یا 30 روپے ہے، جو ورکر جو لگاتا ہے ایک پیس کو. تو ایسی حالات ہو گئی ہے. اور جو یہ بکرا، جو یہ تو مینڈے کا 20 روپے ہوا، یہ جو بکرے کی جو ریٹ ہے وہ تو فری، نمک پانی کا خرچہ بھی نہیں نکلے گا اس کا. تو ایسی اکنامک کنڈیشنز اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے تجارتوں میں، مال میں، تاکہ جو قوم گمراہی یا پھر اپنی کوئی غلطی، اپنے تجارتی لین دین میں خرابیاں، تاکہ وہ درست کر لیں اور اپنا آئینہ دیکھ کر اپنی گندگی کو صاف کر لیں تاکہ یہ سدھر جائے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پہ آتا ہے تو زلزلے، سیلاب، یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، یعنی کہ ہمیں نصیحت کی گئی تھی کہ ہم تجارت کا جو سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے ہیں وہ سسٹم پر جو ہے ہم کاروبار کریں، مگر اگرچہ ہم وہ چیز کو بھلا دیے ہیں تو لہذا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس معاشرے کے اندر سود عام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بتی کی شکل میں ہو، چاہے حراج کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے پارٹنرشپ کی شکل میں، بھائی میں 5 لاکھ دیتا ہوں تو مجھے اتنے دے دے، تو مال کتنے کا بھی لا لے. یہ جو پارٹنرشپس ڈیل، تو یہ ساری سود کی جو سسٹم ہے، سیناریو ہے، وہ ہم نے اپنا لیا، ہمارے معاشرے نے اپنا لیا، اس کو عیب نہیں سمجھ رہے. ہم جب بچپن میں تھے تو ارے یہ بھائی یہ فلاں شخص ہے، اس کے مال میں ڈاؤٹ ہے، اس کے پاس تو نہیں ٹھہرنا. کوئی قول پیش کرتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ سود خور کے گھر کی چھاؤں میں بھی نہیں ٹھہرنا، یہ کہتا تھا. مگر آج ہم جو ہے ایسا اپنا رہے ہیں وہ چیزوں کو. بینک کے لون، کریڈٹ کارڈ اور ایسی چیزیں کہ اللہ حفاظت کرے، اس کو عیب نہیں سمجھ رہے. پہلے اس کو عیب سمجھا جاتا تھا مسلمان معاشرے میں، غیر مسلم معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو تجارت سمجھ کے کرتے ہیں. مگر مسلمان معاشرے کے اندر کریڈٹ کارڈ، لونز، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو حرام سمجھتے تھے، اس سے دور رہتا تھا مسلمان معاشرہ. مگر آج ہر کسی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، بینک لونز ہے، ہاں مورٹگیج لونز ہے، ہوم لونز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا. تو یہ آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اگرچہ یہ قوم، ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ اگرچہ نہیں سدھرا تو اور جو، یعنی کہ ہم اگرچہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور برائی سے نہیں روک رہے، تو ہم نے نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو فرض ہے وہ ادا کرنا بند کر دیا، سمجھے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہ عمل کرے. یہ بھائی یہ چٹی ہے، یہ حراج ہے، یہ بینک لونز ہے، یہ کریڈٹ کارڈ ہے، یہ ساری کی چیزیں غلط ہیں، اس سے رک جاؤ. اگرچہ معاشرے میں جو ممبروں پر ٹھہر کر کے مولوی لوگ اس کو بولنا بند کر دیں گے، اس کو نہیں بولیں گے، عوام کو نہیں سمجھائیں گے، تو عوام کیسے سمجھے گی؟ مگر آج ہمارے جو ممبر و محراب اور ہمارے جو جلسے، ہماری جو سٹیج پروگرام، اس میں صرف ایک دوسرے کے مسالک پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، صرف یہی رہ گیا ہے. حقیقت
مسلمان قوم کدھر طرف چلے جا رہی ہے کسی کو فکر نہیں۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر یہ 44 کے اندر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈھیل دیں گے، جب ہم پکڑنے پہ آئیں گے تو تم جو ہے تمہارے کھانے کے لالے ہو جائیں گے۔ آج تم بہت اپنے آپ کو جو ہے ترقی یافتہ، اپنے آپ کو فیشنیبل، ہمارا لائف سٹائل جی رہے ہیں۔ میرے بھائی کبھی ان پیشانیوں کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہیرے اور موتیوں کے جڑے ہوئے جو ہے تاج رکھا کرتا تھا۔ آج یہ پیشانیاں، یہ سر، یہ آنکھیں غیروں کے سامنے حسرت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور کتنا گرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کتنی دعوت دو گے؟ سدھر جاؤ مسلمانوں، سدھر جاؤ، اللہ کے کلام کو سمجھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کٹ گئی اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ظالموں کو مٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد ہو کہ اس نے ایسی ظالم قوم کو لگام دے دی، ورنہ وہ دنیا کے لیے مسلسل ایک عذاب بنتی رہی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحات بتا کر کے پچھلی قوموں کو ہلاک کر کے یہ بتا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، حمد ادا کرو کہ ایسی قوموں کو ہم نے مٹا دیا۔ اگرچہ تم میں سے بھی کوئی ایسی چیزیں کرو گے تو ان کا حال بھی انہی قوموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ لہذا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ آپ پوچھئے بھلا دیکھو، اگر اللہ تمہاری سماعت اور آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں واپس دلا سکے؟ دیکھیے ہم کیسی بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ کیا لات اور عزا اور منات اسے واپس لا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بصارت، تمہاری آنکھیں چھین لے، تمہاری سماعت، تمہارے کان چھین لے، تمہاری بصارت، تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے کان چھین لے، تمہارے دل پر مہر لگا دے، تمہارے دل کو سخت بنا دے، احساس ختم کر دے، تو کیا یہ لات اور منات اسے واپس لا سکتے ہیں؟ یہ مثال دے کر مفسر نے سمجھایا، یعنی کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، شرک کرتے ہو اللہ کی ذات میں، اللہ کے علاوہ جس بھی اشخاص کو، بتوں کو، مردوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کو پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ من دون اللہ، تو کیا یہ تمہاری سماعت، تمہاری آنکھیں، تمہاری بصارت یہ لا سکتے ہیں واپس؟ سوال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ کوئی چھین لے کان کی سماعت تو یہ اللہ ہی واپس کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اے خبر پرستوں، کیا تمہارے معبودان باطل خبروں کی مردے مزاروں کے مجاور واپس لا سکتے ہیں؟ اور اے عیسائیوں، تم نے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا رکھے ہیں، کیا وہ واپس لا سکتے ہیں؟ گویا اللہ کی جانب سے دلائل میں تو کچھ کمی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے سمجھانے میں کچھ کسر چھوڑی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہو جنہوں نے بت بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، ان کا پتلا بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اور اس کی ماں مریم، اس کا بھی پتلا بنایا ہے، اس کو بھی پوچھتے ہیں کیا یہ بصارت، یہ سماعت، یہ دل کی مہر یہ کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں؟ اگرچہ اللہ چھین لے تو یہ واپس دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یا غوث المدد کہنے والے، یا پیران پیر کہنے والے، یا بندہ نواز کہنے والے، یا غریب نواز کہنے والے، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، کیا یہ سماعت اور بصارت لا سکتے ہیں واپس اگرچہ اللہ نے چھین لیا؟ نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ یہ پڑھو، یہ قرآن مجید کھول کھول کر کے تمہیں اپنے بدعمالیوں، اپنے شرک سے روکتا ہے کہ رک جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جائے گا، جو زندہ ہے اس کو پکارا جائے، اور زندہ صرف حی القیوم ہے، مردے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ نہ عیسیٰ کا بت کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ مریم کا بت کسی کا مدد کر سکتا ہے، نہ پیران پیر کا مزار کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ غوث الورا کا مزار کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی بندہ نواز، نہ ہی غریب نواز کا مزار کسی کی مدد کر سکتا ہے میرے بھائی، مگر پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا قوم الظالمون، پوچھیے بلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب یکدم آ جائے یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ انٹیمیشن دے کر آئے یا اچانک آ جائے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ظالموں کے سوا کوئی، اللہ کہتا ہے ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ بولو، جواب دو۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں، رسول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بشارت دے، لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ جو کوئی ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی نہ اس کو خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ جو ایمان لایا، رسول کی بات مانی، آمنا وصدقنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالی ہم تیری جو ہے اطاعت کرتے ہیں، تیرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہنے والا، نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ یہ کلام اللہ میں جو باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی، جو احکام دیے ہیں، اگرچہ اس کو تم جھٹلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں دیر نہیں کرتا، جب سزا دینے پہ آتا ہے تو فوری لازم کر دیتا ہے سزا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ آپ ان سے کہیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ دیکھیے کتنی بہترین بات، اللہ کے خزانوں کا مالک خود اللہ ہے، رسول اللہ نہیں کہتے۔ مگر آج بھی مختار کل کہنے والے مشرک لوگ، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، اللہ واحد مختار کل ہے۔ اللہ کے پاس تمام غیب کے خزانے ہیں، وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا سوائے رسولوں کے۔ اللہ جب چاہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے جبرائیل کے ذریعے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر دیتا ہے غیب پہ، ورنہ وہ بھی لا علم رہتے ہیں، رسول بھی لا علم رہتے ہیں۔ نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیے کیا بہترین بات جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، آپ وضاحت سے اعلان فرما دیں کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، غیب کا علم مجھے نہیں ہے اور نہ ہی فرشتہ ہوں، البتہ میں اپنے رب کا رسول ہوں اور اس کا تابع فرمان ہوں، لہذا مجھے ایسے حقائق کا علم ہے جو کہ تمہیں نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دشمن کٹ حجتی کے طور پہ غیب دریافت فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی صراحت کرا دی کہ نبی کو غیب کا کچھ علم نہیں ہے۔ مگر آج کے دور میں کئی مسلمان غلو کرتے ہوئے اصرار کیے جاتے ہیں کہ اللہ کچھ کہتا ہے، اللہ کچھ کہتا رہے، نبی کچھ بھی کہتا رہے، مگر نبی کے پاس غیب کا علم ہے ضرور۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ ایسی وضاحت فرمائی وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن ورقۃ الا يعلمها، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ سمندر اور خشکی کی ہر چیز سے آگاہ ہے، کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گرے مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ سورۃ الانعام کی 59 آیت میں یہ بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کہتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو میں غیب نہیں جانتا بھائی، مگر آج غیب کے تمام علوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں کچھ قومیں ایسی ہیں
حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول سے بول دو ان کو، بتا دو تمہارے پاس کوئی غیب نہیں ہے. مگر آج بھی کٹ حجتی کرتے ہیں خود کو ٹناٹن کہنے والے. یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، مدرسوں میں یہ نہیں پڑھائی گئی، کبھی کھول کر نہیں دیکھے. اسٹیجوں پر، پروگراموں میں، ٹی وی پر، ڈیبیٹوں پر منہ پھاڑ کے کہتے ہو ہاں مختار کل ہے، غیب کے تمام خزانے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے. یہ کہنے کے باوجود بھی تم دوسروں کو غیب کا علم جاننے والے کہتے ہو. سدھر جاؤ، پڑھو یہ قرآن مجید تاکہ عقل میں بات آ سکے. مسلمان ہو، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ یہ نہیں سمجھایا تمہارے علامہ پھلا نے؟ کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق ہو تو تم پڑھو نا قرآن. تمہیں تو روک دیا گیا ہے غلافوں میں ڈال کر کے، لپیٹ کر کے، اس کے ایک تو قرآن کو پھر غلاف میں، پھر اس کے بعد ایک صندوق کے ڈبے کے اندر ڈال کر تالا لگانا باقی ہے. وہ بھی اس ایسی جگہ رکھو جہاں پر کسی کا ہاتھ بھی نہ جا سکے. وہ کب ہاتھ جائے گا، کب نکالے گا، کب پڑھے گا رے بھائی؟ ہاں یہی قرآن کا مقام ہے. قرآن پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی چیز ہے. مگر تم لوگوں نے، تم خبر پرستوں نے قرآن سے عوام کو دور رکھا، غلافوں میں چڑھا کر کے الماریوں اور طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا. اور کبھی ضرورت پڑے گی تو آئیں گے قسم کھلانے کے لیے، لاؤ قرآن قسم کھلائیں، لاؤ قرآن. قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھ کر عمل کرنے کے لیے میرے بھائی. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی اور نہ سفارشی ہوگا. اس طرح شاید وہ متقی بن جائیں. جو لوگ یوم آخرت پہ یقین تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہیں، بزرگ سفارش کر کے انہیں بچا لیں گے، انہیں خبردار کیجئے کہ اس دن ایسی کوئی سفارش کام نہ آ سکے گی. سفارش کی نفی مشرکین کے لیے ہے، جبکہ مومنین صالحین کے حق میں سفارش کا اثبات ہے. ہاں دیکھو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن، جو یوم قیامت کے دن، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. باپ بیٹے کی، ماں بیٹی کی، بیوی شوہر کی، ہاں دادے کی پوتا، پوتے کی دادا، نانی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. سمجھے؟ اور کوئی بابا نہیں آئے گا بچانے خبروں سے اٹھ کر کے تمہیں. وہ اپنی ہی نفسی کے عالم میں رہے گا، اس کے پاس دامن نہیں ہوگا، تو تم کس کا دامن پکڑ کے سفارش حاصل کرو گے؟ بتاؤ. صرف قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کا حق صرف رسول اللہ کو دیا ہے. مگر تم کہتے ہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی دامن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے روز آپ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، تو ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو پانی پانی ہو جائیں گی، ہمارے جسموں پہ کپڑے نہیں ہوں گے، یہ صحابہ ہیں. تو اللہ کے رسول جواب دیں گے وہاں پر کپڑے دیکھنے کی سوچ کسی کو نہیں ہوگی، ہر کوئی اب نفسی کے عالم میں ہوگا. کہاں کوئی کسی کو سر اٹھا کر دیکھے گا. اور تم کہاں سے لائے ہو دامن؟ میرے بھائی اما عائشہ تو کہتی ہیں کہ دامن نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے، اور تمہارے بابے کہتے ہیں کہ دامن پکڑو. کون سی دنیا میں ہو میرے بھائی؟ اسلام کچھ اور کہتا ہے، تمہارا بابا کچھ اور کہتا ہے. سمجھو قرآن مجید کو، ڈرو اللہ سے، شرک اور بدعات سے بچ جاؤ. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے. ان کے حساب سے آپ کے ذمے کچھ نہیں، اور نہ ہی آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے. لہذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اور جو لوگ صبح شام اللہ کا جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے.
ابتداءً انبیاء کا ساتھ ہمیشہ قوم کے کمزور، مظلوم اور فقیر لوگ ہی دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اونچی سوسائٹی کے لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انبیاء کو ایسے طعنے ملتے ہی رہے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا گیا، تمہاری اتباع کرنے والے بادی النظر میں ذلیل معلوم ہوتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولوں کی اتباع اور پیروی کرنے والے قوم کے مظلوم لوگ، قوم کے حقیر سمجھے جانے والے غربا، مساکین، فقراء لوگ، غلام لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم نے کہا کہ تمہاری اتباع کرنے والے بادی النظر میں ذلیل معلوم ہوتے ہیں، کہ نوح تم جس کے ساتھ پھر رہے ہو، جس کو اپنا ہم مذہب سمجھ رہے ہو، وہ ذلیل لوگ ہیں، وہ قوم کے، یہ طعنہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ معززین قریش، اقراء وغیرہ نے بھی آپ سے تنہائی میں کہا کہ تمہارے ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے۔ دیکھو، قوم کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جب غربا، مساکین، فقراء، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، یہ غربا لوگ، یہ قوم کے جو ہے غریب لوگ جب اسلام قبول کر کے آئے، تو جب قریش مکہ کے سرداروں کو دعوت پیش کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے کہا تم جس کے ساتھ بیٹھے ہو، تم ہم کو دعوت دے رہے ہو، تم جس کے ساتھ ہو وہ قوم کے ذلیل لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو اور ہمیں شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں، لہذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو انہیں اٹھا دیا کیجئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ درج ذیل حدیث سے مزید وضاحت ہوتی ہے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے آپ سے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پہ جرات نہ کریں۔ وہ کچھ آدمی یہ تھے، میں خود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حزیل کا ایک آدمی، اور 2 آدمی جن کا نام نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں، عبداللہ ابن مسعود اور حزیل کا ایک آدمی اور 2 آدمی جن کا نام نہیں لیتا، یعنی کہ وہ نہیں لیے، 2 آدمی نہیں بتانا چاہے، کیونکہ یہ قریش کے لوگ ان کو ذلیل سمجھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے محمد ان سے ہٹ جاؤ، ہم تمہارے سے بات کریں گے، ان کے ساتھ اگرچہ ہم بیٹھیں گے تو ہم کو شرم آتی ہے۔ تو یہ بات چل ہی رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کی، کہا کہ اگرچہ آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ دے دی۔ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا، قریش اور وہ نیچے سمجھے جانے والے لوگ، تو بعض کو بعض سے آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ کون حق کے راستے پر آتا ہے، کون انہیں گلے لگاتا ہے۔ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ شکر گزار بندوں کو زیادہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی نہیں کہ انہیں اپنے ہاتھ سے نہ اٹھائیے بلکہ ان کا اکرام اور احترام کیجیے۔ معززین قریش بذام خود اگر ان کو گزشتہ اسلام لانے سے پہلے کی لغزشوں اور گناہوں کے طعنے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں،
جو توبہ کرے اور اصلاح کرے تو ان سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میری غضب سے آگے نکل گئی، اور یہ بات اس کے پاس عرش میں لکھی ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کر رہا ہے کہ اے محمد صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، بلکہ ان پر سلامتی بھیجیے، ہاں، ان کا اکرام کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ جو قوم کے ذلیل لوگ سمجھے جا رہے ہیں، اکرام کیجیے، ان پر سلامتی بھیجیے، سلام کیجیے، ان کو اچھی نظریے سے دیکھیے، ہاں، ان کو جو ہے اپنے پاس بٹھائیے۔ اور معززین قریش اگر ان گزشتہ یعنی کہ جو اسلام لائے ہیں، اگرچہ انہوں نے کچھ گناہ پچھلے زمانے میں کیے ہوں گے اسلام لانے سے پہلے، اس کا طعنہ دیتے ہیں لغزشوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہاں، اسلام لانے سے پہلے کے گناہ اسلام لانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، یعنی کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آگے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ ان مجرمین کی کچھ صفات جیسے معجزوں کے مطالبات، سچے مومنین کو تکبر، کمتر جاننا، گردانتے ہوئے مجلس سے اٹھانے کا مطالبہ وغیرہ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں اور کچھ آگے آ رہی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں قریش مکہ، یہ بڑے بڑے سردار، یا ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، ولید، ہاں، یہ سارے لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ معجزات لاؤ اور ان کمتر لوگوں کو، ان ذلیل جو ان کی نظر میں تھے، تو ان کو ہٹاؤ تو ہم بات کریں گے، تو یہ چھوڑ دو، یہ فالتو لوگ ہیں، جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں کر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی کہ یہ مشرکین اپنے راستے پر واضح ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور ایسا کروں تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہا۔ مشرکین کوئی سمجھوتے کی شکل نکالنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، جس سے ان کے آبا کی توہین ہوتی ہے، نیز خود ان معبودان باطل اور ان کی اپنی توہین ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسا کمپرومائز کیا جائے، ہاں، کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہنا ان کی نظر میں ان کی توہین کرنا ہے۔ ایک اللہ کی طرف دعوت دینا اور ان سے کچھ نہیں ہوتا یہ کہنا، یہ تو مٹی اور پتھر کے بت ہے کہنا، یہ مزار ہے کہنا، یہ مردے کی خبر ہے کہنا، یہ گھوڑے شاہ، کالے شاہ، پیلے شاہ کی خبر ہے کہنا، یہ مٹی ہے کہنا، تو یہ ان کی توہین سمجھی جاتی ہے تھی۔ تو یہ رک جائیں، یہ سمجھوتا کرو، آؤ بیٹھو۔ آج بھی جو ہے ان کو کچھ کہے کہ بھئی یہ مردہ ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ توہین کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی۔ مشرکین یہ طعنے بھی دیتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکیاں تم ہمیں دے رہے ہو وہ اب تک نازل ہو جانا چاہیے تھے۔ کہہ دیجئے کہ یہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پیروی نہیں کروں گا تمہاری، تم جو مطالبہ کر رہے ہو، لات، منات، عزا، حبل، جتنی بھی تم بتوں کی، اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا تمہارے غریب نواز، پیرانے پیر، تمہارے فلاں، یہ بابا وہ بابا، بھائی یہ مردہ لوگ ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس پر نو کمپرومائز، سمجھے؟ چھوڑ دو یہ ان کی عبادتیں، ان کو ندا لگانا چھوڑ دو، یہ بچہ دینے والا سمجھنا چھوڑ دو، ہاں، ان کے مزاروں پر جا کر ناڑے، ہاں، ان کے مزاروں پر جا کر منتیں مرادیں کرنے والوں، توبہ کرو، اللہ کی راہ میں توبہ کرو، اللہ کے لیے توبہ کرو، رک جاؤ ان چیزوں سے، کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کر چکا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی تم قرآن نہیں پڑھتے۔
آگے اللہ فرماتا ہے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ کہہ دیجئے میں اپنے رب کی روشن دلیل قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلایا ہے، اور جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ مشرکین جو کہتے ہیں کہ لاؤ تم جو مطالبہ کر رہے ہو عذاب لاؤ اللہ کا، تو رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ عذاب لانا میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے لائے گا۔ تم کہنے سے کیا میں لا سکتا ہوں؟ نہیں لا سکتا، میں مالک نہیں ہوں عذاب کا، اللہ مالک ہے عذاب کا، وہی بھیجے گا۔ اور تم یہ زندگی گزار کے جب تم جاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی میں قیامت کے بعد عذاب میں ہی رہو گے۔ تم جس چیز کی جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے۔ مشرکین تانے دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب عاد، سمود، فرعون یہ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول جب مشرکین مکہ کو کہتے تھے تم اللہ کی ایک عبادت کرو، رک جاؤ ان بت پرستی سے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم بت پرستی کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کو عذاب ڈالا ہے، تمہیں بھی عذاب آئے گا۔ تو یہ بات پر تانے دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لاؤ، تم بہت کہتے تھے نا عذاب لاؤ، جلدی لاؤ، اب لاؤ۔ قومیں ہمیشہ مطالبہ کرتی ہیں، آج بھی مطالبہ کرتی ہیں قومیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قحط لائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے بری چیزیں تم پر نازل کرے گا، توبہ کر لو اس شرک سے، تو کہتے ہیں کہ لاؤ، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہی کریں گے، دم ہے تو تم عذاب لا کر بتاؤ۔ آج بھی کرتے ہیں مطالبہ۔ آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو ہمارے اور تمہارے درمیان قصہ صاف ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس عذاب کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ورنہ کب سے یہ قصہ پاک ہی ہو چکا ہوتا اور تم پہ عذاب آ چکا ہوتا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میرے پاس اختیار ہوتا تو میں لا لیتا تمہارے مطالبے پہ، میں کیوں تمہارے تانے سنتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، اللہ جب چاہے گا عذاب جہاں چاہے گا بھیجے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تو جب عذاب تم پر آئے گا تو تمہارے لاکھ چیخنے اور پکارنے سے عذاب نہیں رکے گا۔ آج تم بینکوں کے لونوں میں ملوث، آج تم کریڈٹ کارڈوں میں ملوث، آج تم چٹھیوں کے نام پر حراجوں میں ملوث، اور تم جو ہے لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے میں تم ملوث، سود کھانے میں ملوث، جو بھی یہ کرتا ہے۔ سب کی بات نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، مسلمانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں اللہ سے ڈرنے والے، مگر جو یہ کرتے ہیں اکثریت جس چیز کو کرتی ہے، جس چیز کو عمل کرتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو توبہ کرو ان سودی لین دین سے، ان شرک و بدعات سے، ان خرافات سے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ آج تم اس کو مشکل کشا، اس کو مشکل کشا پکارتے رہتے ہو نا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے مشکل کشا اللہ کے۔ اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہ سے رو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ سمجھے میرے بھائی؟ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ الانعام کی 58 نمبر کی آیت تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 58 تک جو ہے درس کمپلیٹ۔ تو ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی وضاحت ہے تو کامنٹس میں ہمیں سوال لکھیں، بولیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ بھی ہمارا تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور جو ہے سبسکرپشن زیادہ کریں، تاکہ فرنٹ میں جب وائرل ہو جاتا ہے نا تو زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں گے، تب جا کر یہ وائرل ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائی ہم جو ہے وقت نکال کر ہمارے اپنے لیے پہلے اور آپ کے لیے بھی ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، تو ہمارے سبسکرپشن کو بڑھائیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں لیتا ہوں اجازت آپ سے، پھر ملوں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔